آج کل نا یوٹیوب بلاگز جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ساؤنڈ کرتے ہیں جیسے ہم بچپن میں نا اپنے فرینڈس کے گھر جایا کرتے تھے، یا وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا، یا ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا، کیا خریدا، کیا پہنا، کیا اوڑھا، کیا کھایا، یہ سب ہم جا کے دیکھتے تھے اور وہ ہمارے گھر آ کے دیکھتے تھے۔ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے جو ہے نا یہ یوٹیوب بلاگز پر اب وہ گھروں میں جانا بند ہو گیا اور اب ہم ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک فن کی بات تھی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عافیت سے شاد و آباد رکھے۔ اس نئے ولاگ میں جی آپ کو مزیدار سی ایک ریسیپی میٹھی میٹھی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے کچن میں۔ اچھا، بہت ہی مزیدار سا آج کا موسم ہے۔ مزیدار اس لیے کہوں گی کہ بہت ہی خوبصورت سے خواب سے ہم جاگے ہیں کہ وہ سردیوں والی بہاریں اور وہ ٹھنڈی ہوائیں اور وہ بادل وہ سب چلے گئے، غائب ہو گئے، کیونکہ اب وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر بیچ میں کچھ انہونی نہ ہوئی تو وہ پھر اب اکتوبر نومبر میں ہمیں ایسے موسم کو دوبارہ سے دیکھنا ہے۔ تو یہ جو بہار ہے نا اب یہ گرمیوں کی، اس میں نے کہا چلے آخری ٹائم پر نا یہ فرینچ ٹوسٹ میں بنا لوں، کیونکہ فرینچ ٹوسٹ جو ہے نا وہ تھوڑے سے موسم کے حساب سے کھانے چاہیے۔ ابھی جو موسم چل رہا ہے نا یہاں عمان میں، اللہ معاف کر دے، ایسی کڑاکے والی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ایسی سخت گرمی ہے کہ بندہ باہر جو ہے نا وہ کھڑا ہونا بالکل امپاسبل ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں جی، ہمارے اندر بڑی ہمت ہے، کیونکہ ابھی سردیوں نے ہمارے اندر تھوڑی سی انرجی رکھی ہوئی ہے ٹھنڈ کی۔ تو ہم نے کہا چلو شام ہو رہی ہے، شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایسا مزیدار ہونا چاہیے کہ جو انجوائے کیا جائے۔ تو بس میرے پاس جو چیزیں اویلیبل تھیں، ایگز تھے، دودھ، بریڈ، تو میں نے کہا چلو فرینچ ٹوسٹ بناتے ہیں اور بچوں کو ان کے بچپن کی جو بالکل ارلی ایج کی یادیں جو ہے نا دوبارہ سے تازہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو نا فرینچ ٹوسٹ بہت بنا کر کھلائے ہیں بچپن میں، انہیں بہت پسند تھے۔ میرے بچے بوائل ایگ نہیں کھاتے اور ہاف فرائی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں۔ اب چھوٹا والا جو ہے وہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ بوائل ایگ کھانے لگ گیا ہے، لیکن بڑا والا ابھی بھی آملیٹ ہی کھاتا ہے، یا پھر اس طرح سے فرینچ ٹوسٹ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے پیٹ میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایگ بھی جائے، تو ادھر ادھر کا تو کھاتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن یہ کہ ایگ بھی ضروری ہے۔ تو بس جی، ایگ اس طرح کی اس فارم میں بھی آپ بچوں کے لیے بنا کے ان کو دے سکتے ہیں۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایگ کھانے میں بہت تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، میں اپنے بچپن کی بات بتاتی ہوں آپ کو نا۔ بیٹر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ریسیپی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، بڑی کامن سی ریسیپی ہے فرینچ ٹوسٹ کی۔ دودھ اور انڈوں کو ساتھ جو ہے میں چینی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیا، تھوڑا سا ونیلا ایسنس ڈال دیا تاکہ انڈوں کی اسمیل نہ رہے، اور اب میں اس کے اندر بنانے لگی تھی بٹر کے اندر اس کو۔ اچھا، بچپن کی ایک بات بتاتی ہوں ایگ سے ریلیٹڈ۔ بچپن میں نا ہمارے محلے میں نا ایک ہماری گلی میں ایک نیو جو ہے نا فیملی وہاں پہ شفٹ ہوئی، اور ان کی نا 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، مطلب مجھ سے بھی چھوٹی تھیں وہ، اس طرح آپ کہہ لیں کہ 2-3 سال وہ چھوٹی ہوں گی اس طرح سے نا۔ تو اچھا، میں ان کے گھر نا کبھی جاتی اور بڑا خوش ہوتی نا مجھے دیکھ کر، وہ بہت پیار کرتی تھیں، بہت اچھی آنٹی تھیں وہ۔ تو مجھے کہتی تھیں کہ بیٹا آؤ آؤ آپ بھی ایگ کھا لو آ کر نا۔ تو میں جب دیکھتی نا ان کی دونوں بیٹیوں کو انہوں نے ٹیبل چیئر پہ بٹھایا ہوتا، اور ان کو نا جو رننگ یولک والا ایگ ہوتا ہے نا وہ ان کو پلیٹوں میں ان کے ایک ایک ایگ جو ہے وہ اس طرح سے پڑا ہوتا تھا، اور وہ اس کو فورک کے ساتھ کھا رہی ہوتی تھی، اور میں دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ یہ رننگ یولک کچی زردی والا ایگ یہ کیسے کھا رہی ہیں۔ کیونکہ سچی بتاؤں، میرے بچے اگر یولک اس طرح کا نہیں کھاتے ہیں نا تو وہ میری ہی غلطی ہے، کیونکہ میں نے بھی آج تک کبھی رننگ یولک والا ایگ نہیں کھایا۔ انفیکٹ مجھے بہت ہی سمجھیں کہ ایک طرح سے عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو برا تو نہیں کہوں گی، لیکن یہ کہ عجیب سا لگتا ہے، مطلب مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا، سوٹ نہیں کیا مجھے۔ تو یا تو میں ہارڈ بوائل ایگ کھاتی ہوں، یا پھر میں ہاف فرائی، فل ہاف فرائی جو ہوتا ہے وہ کھاتی ہوں۔ تو اسی طرح سے نا میں ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوئی، اور میں نے کہا یہ کیسے کھا رہے ہیں۔ سچ میں آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے، اور وہ میری وہ آنٹی جو نے اتنا ہنسی کے لگی، ارے بیٹا اتنا مزے کا ہوتا ہے، تم ٹرائی کرو۔ تو میں نے کہا نہ کبھی بھی نہیں، میں تو وہاں سے پھر بھاگ کے گھر آ گئی۔ تو یہ تو بچپن کی باتیں ہیں، اور بڑے مزے کے واقعے ہیں، اور سچ میں حقیقت ہے یہ کہ آج کل جو یوٹیوب بلاگ ہے نا وہ گھروں گھروں جانے والی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے تو آنٹیاں بچے سب ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، اور بڑا ہی اچھا ماحول تھا وہ سچ میں، اور بڑی اچھی فرینڈشپ ہوتی تھی، بہت پیار محبت ہوتا تھا ایک طرح سے۔ کسی کی بات بھی بری اگر لگتی تھی نا، تھوڑی دیر کے لیے لگتی تھی، اس کے بعد پھر واپس سے اب ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو جاتا تھا۔ تو میں تو بڑا مس کرتی ہوں ان دنوں کو۔ اور آج کل جو ہے وہ ولاگ میں دیکھ لیتے ہیں سب، آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ پکایا، آج ہم یہاں گئے، آج ہم وہاں گئے، آج ہمارے گھر میں یہ سامان آیا۔ اللہ جانے یہ کیا چل رہا ہے سچ میں۔ اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، حیرانگی کی بات تو یہ کہ لوگ اتنا انجوائے کر رہے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں اور بڑا ویٹ کرتے ہیں بڑے بڑے ولاگس
بلاگرز کا ویٹ کیا جاتا ہے کہ آج ان کے گھر میں کیا ہونے والا ہے، اور آج یہ کہاں جا رہے ہیں، اور آج یہ کیا پہننے والے ہیں۔ اچھا تھمبنیل جو ہیں وہ اتنے فنی بنتے ہیں، آج ہم نے نئے کپڑے خریدے آج ہم نے یہ ہمارے گھر میں یہ سامان آیا، اللہ اکبر، میں تو حیران ہوتی ہوں سچ میں ہمارے لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں نا ان چیزوں کو۔ اور واقعی یہ وہی والا ٹریڈیشن ہے جو ایک دوسرے کے گھر میں جا کے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں یہ کیا آیا ہے اور کیوں آیا ہے، اور تمہارے گھر میں کون سے مہمان آئے ہیں اور تم کہاں جا رہے ہو۔ تو یہ وہی والے سوالات اور جوابات ہیں جو کہ ولاگ کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اور لوگ دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی خوبصورت سی پلیٹر میری مزے مزے کی باتوں کے ساتھ ہو گئی ریڈی، کیونکہ آج میرا نا موڈ بڑا اچھا ہو رہا، تو میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ میٹھی میٹھی سی یہ ڈش شیئر کروں، اور انجوائے کرنا چاہیے لائف کو، اور ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کر دیا کریں، یہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ آج کل کے ماحول کے لیے، کیونکہ وقت جو ہے نا واقعی بہت ٹف چل رہا ہے، اور ایک دوسرے کو ہر ایک کو ایک دوسرے کی دعا کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم کرے، کیونکہ ہم پتہ نہیں کون سے ایسے مسئلے ہو گئے ہیں، ہم نے کون سی ایسی غلطیاں کر دی ہیں جو کہ وقت بڑا ٹف ہوتا جا رہا ہے، اور شاید یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وقت گزرتا جائے گا تو ایسے ہی معاملات ہوتے جائیں گے۔ بہرحال جی باتیں تو اب ہوتی رہیں گی، لیکن یہ جو مزیدار سا منہ میں گھلنے والا ہے جو آپ کے فرینچ ٹوسٹ سامنے پڑے ہیں نا، واقعی بہت مزے کے بنے تھے، ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کے بچے اسے بہت پسند کریں گے۔ اچھا جی مجھے یہ بات آنے میں پھر دوبارہ سے ہنسی آ رہی ہے کہ ہم بھی آج گروسری کرنے جا رہے تھے اور ہم باہر نکلے، شام کا موسم تھا، سن سیٹ ہو چکا تھا، تھوڑی سی ہلکی سی ہوا میں ٹھنڈک سی تھی، اور میں نے کہا چلو جی اپنے ویور سے شیئر کروں، اور ہم لوگ گروسری کرنے جا رہے تھے، اور بچوں نے ساتھ میں بولا تھا کہ ہم نے آئس کریم بھی کھانی ہے۔ بس جی آج کا دن ہوا اینڈ، خوبصورت سی رات تھی، اور یہ شام کا ایوننگ کا ولاگ تھا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج یہ چھوٹا سا پیارا سا ولاگ اچھا لگا ہوگا، ضرور کمنٹ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔